تو ایسی وبا آ گئی ہے جناب والا کہ بار بار اس بات کو کہنا پڑتا ہے. ایسے ایسے لوگ، نااہل لوگ جن کو کچھ بھی نہیں آتا مگر بڑے دلیر ہیں شرعی معاملے میں، جس کو چاہا ناجائز کہہ دیا، جس کو چاہا ناجائز کہہ دیا. ایسا لگتا ہے کہ وہی ان پر اتر رہی ہے کیا کہ ہر بات ناجائز، یہ ناجائز، وہ ناجائز، وہ ناجائز، ایک طوفان بچا ہوا. اس سلسلے میں ایک ضابطے کی بات عرض کروں، اگر آپ نے اس کو یاد رکھا تو بہت سارے سوالات، بہت سارے شبہات کا جواب ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک ایک بات کا جواب دینے کا نہ وقت رہتا ہے، نہ اس قدر تفصیل کی گنجائش ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بڑی باتیں کی جا سکے. میں آج یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں یہ جائز ناجائز کا فلسفہ کیا. تو میں فلسفے کو سکھاؤں گا، قانون ذہن میں آپ رکھیے گا. جائز اور ناجائز کا فلسفہ کیا ہے. پہلے میں آپ سے پوچھوں گا اسلام کس لیے آیا؟ اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام کیا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنا جائز کام ہو وہ سب تم کرو؟ کیا دین اس لیے آتا ہے جائز کام کرانے کے لیے آتا ہے دین؟ بہت اطمینان کے ساتھ عرض کروں گا، ذمہ داری کے ساتھ، دین ہر جائز کام کرانے نہیں آتا. جس جائز کام کو اسے کرانا لازمی ہوگا اسے وہ فرض کر دے گا، لازم کر دے گا. اس کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے جائز کام ہے وہ کرو. جسے وہ لازم کر دے، فرض کر دے، جس کو کرنا چاہے گا فرض کر دے گا، لازم کر دے گا، واجب کر دے گا. مگر ہر جائز کام کرو، دین کو اس سے دلچسپی نہیں. موٹی سی بات کروں، روٹی کھانا جائز ہے کسی کو شک؟ حلال کمائی والی، حلال کمائی سے جو روٹی آپ نے تیار کی ہے اس کا کھانا جائز. مگر بنگال کا مسلمان اگر پوری زندگی چاول کھائے اور روٹی دیکھے بھی نہ تو نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر میں کہ جب یہ بات جائز تھی تم نے کھایا نہیں. چاول کھانا جائز، مگر پنجاب کا مسلمان اگر چاول کو دور ہی رکھے اور زندگی روٹی پہ گزار دے اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا تو نے چاول کیوں نہیں کھایا. اس طرح کی مثال آپ خود بنانا چاہیں تو سینکڑوں بنا لیتے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں مگر اسلام کی دلچسپی نہیں، چاہے تم کرو چاہے نہ کرو. کرتے ہو پکڑے نہیں جاتے، نہیں کرتے سوال نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دین جائز کام کرانے نہیں آتا، دین ناجائز سے بچانے آتا. ناجائز چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، دین تمہیں کرنے نہیں دیتا. تو اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ جائز کرنا نہیں، ناجائز سے بچنا. اب ایک بات یہ بتاؤ کہ ناجائز اب کس کو کہیں گے؟ ترتیب سے ایک ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کوئی حصہ اگر نکل گیا تو بیان غیر مربوط ہو جائے گا. ناجائز کسے کہیں گے؟ تو میں اس وقت وہ زبان استعمال نہیں کروں گا جو علماء کرام اپنی درسگاہوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ پڑھنے والے بھی لائق ہوتے ہیں، پڑھانے والا بھی لائق ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھنے والے اذہان اتنے ہیں کہ ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. ایسی بات کہو جو آپ کے دل میں لگ جائے. ناجائز وہ ہے جو خدا کو ناپسند ہے. اب اس سے حل کی تعریف کیا ہوگی؟ ناجائز وہ ہے جو خدا کو
नापसंद, ज्यादा नापसंद तो हराम, कम नापसंद तो मकरूह। जो नापसंद वो नाजायज, जो खुदा को नापसंद वो। अच्छा, ये कैसे पता चले कि खुदा को क्या नापसंद? पहले तुम बताओ मुझे क्या नापसंद है, कोई बताने वाला? जब बंदे की नापसंद तू नहीं बता सकता तो खुदा को क्या नापसंद? और नापसंद का जानना इतना जरूरी, नहीं जानेंगे तो बचेंगे कैसे? और मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि हम खुदा की नापसंद को समझ सकें। अब चलो खुदा ही की बारगाह में अर्ज करें, ए अल्लाह, तूने हमें बहुत नेमतों से नवाजा, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, चखने के लिए जुबान दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, छूने के लिए कुव्वत लामिसा दी, सूंघने के लिए कुव्वत शामा दिया। तो ऐ हवा से खमसा, जाहिरा और बातिना के देने वाले, एक एक काम के लिए तूने एक एक ताकत हमें दी, अपनी पसंद नापसंद जानने के लिए क्या दिया? अपनी नापसंद, तेरी नापसंद ना हमारी अक्ल बता सकती है, ना हमारे एहसासात बता सकते हैं, ना हमारी नजर, ना हमारे कान, ना हमारा जायका, ना हमारा लामिसा, ना हमारी कुव्वत फिक्रिया। तेरी नापसंद को समझने के लिए ये सब नाक़िस, तो तूने अपनी नापसंद को समझने के लिए हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? तो जानते हो तुम्हें क्या जवाब मिलेगा? ऐ बंदे, हमने तुझे चखने के लिए कुव्वत जायका दिया, देखने के लिए कुव्वत बासरा दिया, सुनने के लिए कुव्वत सामिया दिया, सोचने के लिए कुव्वत फिक्रिया दिया, और छू कर मालूम करने के लिए कुव्वत लामिसा दिया, और अपनी नापसंद को जानने के लिए नबी दिया। हमने तुमको नबी दिया। खुदा की नापसंद के जानने का वाहिद जरिया नबी। नबी के सिवा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि कोई खुदा की नापसंद को बता सके। दोस्तों, गोया नबी की आने की बुनियादी वजह ये है कि वो खुदा की नापसंद बताने आता। और खुदा की नापसंद ऐसा गैब है जिस गैब का इल्म सिर्फ नबी को, ये ऐसा गैब है। अब जो लोग कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं, उससे पूछो जब गैब का इल्म नहीं तो आने की जरूरत क्या है? जब गैब का इल्म नहीं तो आने की जरूरत क्या? और कहीं कोई ये न कह दे नबी इसलिए आता है तुम्हें खाने पीने का सलीका सिखा दे, नबी इसलिए आता है उठने बैठने का ढंग सिखा दे, नबी इसलिए आता है ज़राअत और तिजारत के कानून बता दे, नबी इसलिए आता है कि जंग और जिहाद का फर्क समझा दे, नबी इसलिए आता है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहूंगा, नहीं, नबी हमें खाने पीने का सलीका बताने नहीं आता। नबी हमें ज़राअत और तिजारत का तरीका बताने नहीं आता। नबी हमको सोने जागने का ढंग सिखाने नहीं आता। क्यों? खाना पीने का तरीका हमें मालूम है, तिजारत और ज़राअत कैसे की जाती है खूब जानते हैं। शाहराहे हयात की सारी गलियां हमारे लिए वाज़ेह हैं, अच्छी तरह से यकीन को। तो नबी तुम्हें सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, तिजारत और ज़राअत ये सिखाने नबी नहीं आता। नबी तो सिर्फ ये बताने आता है कि खुदा को कौन सा खाना पसंद है, कौन सा नापसंद है, खुदा को कौन सी तिजारत पसंद है, कौन सी नापसंद है, खुदा को कैसा रहना पसंद है। तो नबी तो सिर्फ खुदा की नापसंद बताने आता है। नबी तो सिर्फ खुदा की नापसंद बताने आता है कि खुदा को नापसंद क्या है। मालूम हुआ कि खुदा के नापसंद को बताने का वाहिद जरिया नबी। अच्छा जनाब, जब यहाँ पर बात ये समझ में आ गई तो अब किसी चीज को नाजायज कहने का हक सिर्फ नबी को। अब कोई गैर नबी का नाजायज कहे ना
تو نبی کے حوالے سے اگر کہتا ہے تب تو ٹھیک، وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے تو پتہ نہیں اپنے کو کیا سمجھتا ہے۔ دیکھیے جناب، اب ایک بات بتاؤ، خدا کو اگر مثلا 100 باتیں ناپسند، 100 باتیں ناپسند اور نبی سے 99 بتا کے چلا جائے تو اس ایک کو کون بتائے؟ دیکھو، حضرت آدم کے لیے گنجائش تھی کہ بالفرض خدا کو 100 باتیں ناپسند، تو خدا کے حکم کی روشنی میں وہ 10 بات بتا دیں، باقی باتیں حالات کے پیش نظر نہ بتائیں اور خاموش رہیں۔ کیوں؟ انہیں اطمینان ہے کہ آگے حضرت نوح آئیں گے، تھوڑی لسٹ وہ لمبی کر دیں گے۔ حضرت نوح نے 10-15 بتایا، پھر بھی مطمئن ہے کہ آگے حضرت ابراہیم آئیں گے، نبی کا سلسلہ ختم تو ہوا نہیں، وہ کچھ لسٹ لمبی کر دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم کو بھی اطمینان ہے حضرت کلیم آ رہے ہیں، جو کچھ تھوڑی سی کمی ہے وہ پوری کر دیں گے۔ حضرت کلیم کو بھی اطمینان ہے مسیح آ رہے ہیں، جو اس پہ بہ گیا وہ بڑھا دیں گے۔ اور حضرت مسیح کو بھی اطمینان ہے کہ آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی آ رہا ہے، وہاں مکمل تکمیل ہو گئی۔ مگر اللہ کے رسول کے لیے گنجائش نہیں، اللہ کے رسول کے لیے گنجائش نہیں۔ اب 100 بات اگر خدا کو ناپسند ہے تو نبی کے فرائض نبوت میں یہ ہے کہ خود ہی بتا کے جائیں، خود ہی بتا کے جائیں۔ اگر انہوں نے 99 بتا دیا اور ایک نہیں بتایا تو اس کو بتانے کے لیے کون سا نبی آئے گا؟ اب تو دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ رسول 100 بات ناپسند تو سب بتا کے جائیں، اور نبی نے کوئی کمی نہیں کی، خدا کو جو جو ناپسند تھا بتا دیا، اور ایسا بتا دیا کہ تکمیل کی سند خدا ہی نے دے دی، تکمیل کی سند خدا ہی نے دے دی، ایسا بتا دیا تو کیا ہوا؟ ناجائز کی لسٹ بن گئی۔ اسلام ناجائز کی لسٹ بنا چکا ہے، جائز کی لسٹ نہیں بنائی۔ جائز اس لیے کہ ہر جائز جب کرانا ہی نہیں ہے تو اس کی لسٹ بنا کیا کریں؟ جس سے روکنا ہے اس کی لسٹ بن گئی، جس سے روکنا ہے اس کی لسٹ بن گئی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر سارے جائز کی لسٹ بنتی تو کیا ہوتا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا نا، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، یہ جائز، تو یہ قرآن کریم 30 پارے میں نہیں ہوتا، پتہ نہیں 30-40 لائبریریوں میں ہوتا، اور دنیا میں کوئی قرآن کا حافظ نہ ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے آسان طریقہ نکالا، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، باقی سب جائز۔ اس لیے اب باقی کے بارے میں مت پوچھو، اس لیے نہ خدا سے بھول ہوئی ہے نہ مصطفیٰ سے بھول ہوئی ہے۔ باقی جو کچھ ناجائز کی لسٹ میں نہیں وہ جائز، جو چیز ناجائز کی لسٹ میں نہیں وہ جائز۔ اب جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہوتی جائیں اس کے بارے میں آپ سوال کریں۔ مثال کے طور آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضور کے زمانے میں اس طرح کی مسجد نہیں تھی، یہ جو محراب آپ کھڑا بنائے ہیں یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ سپاٹ دیوار سے قبلے کی دیوار کے بیچ کے حصے کو محراب کہا جاتا ہے، سمجھا؟ یہ آسانی، یہ سہولتیں، یہ لائٹنگ، یہ پنکھوں کا انتظام، اس طرح کی مسجد، یہ گنبد، یہ مینارے کیا حضور کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ صحابہ کے زمانے میں تھے؟ نہیں تھے۔ تو کیا ناجائز اور تو کیا جائز؟ تو میں کہوں گا یہ بتاؤ، حضور کے زمانے میں یہ کچھ تو نہیں تھا، مگر کیا رسول نے اسے روکا؟ کیا ایسا بنانے سے روکا؟ اس لیے کہ یہ شریعت، یہ دین خدا کا ہے جو عالم الغیب و شہادہ، وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا، وہ جانتا ہے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا۔ اور رسول جو ہیں وہ عالم ما کان و ما یکون ہیں، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا۔
مگر خدا خاموش، نبی خاموش، تو کیوں بولتا؟ جس چیز کو نہ خدا نے ناجائز کہا، نہ نبی نے ناجائز کہا، نہیں ناجائز کی لسٹ میں نہیں ہے، جائز۔ حضور کے زمانے میں دین کے پیغام کو پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے۔ یہ مائک ہو، اس طرح سے لوگوں کو، سامعین کو دعوت دی جائے، وہ آئیں بیٹھیں دین کی باتیں سنیں۔ سرکار نے تو کبھی اس طرح سے نہیں سنایا۔ کیا یہ جائز؟ کہا سنایا تو نہیں، کیا منع کیا، کیا روکا؟ کہا نہیں روکا بھی نہیں، جائز۔ نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، نہ خدا سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی۔ ایسے ہی دوستو ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سوال کرتے چلے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کتابی شکل میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کی اشاعت کے طریقے کیا ہیں۔ کاتب لکھتا ہے، پریس سے چھپتا ہے، ہدیہ لے کر آپ ادھر ادھر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سب تو سرکار کے زمانے میں تھا بھی نہیں، کیا جائز؟ یہ جو مدارس کا نظام ہے، مدرسوں میں یہ متولی صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ سیکریٹری صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ الفقہ ہیں، یہ شیخ الادب ہیں۔ وہاں تو فقہ، اصول فقہ کا وجود ہی نہیں تھا۔ کہاں کا شیخ الفقہ اور کہاں کا شیخ الحدیث؟ سرکار کے زمانے میں تو کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی شیخ الفقہ نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی شیخ التفسیر نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں، کوئی ناظم نہیں۔ تو کیا یہ سب جو ہو رہا ہے جائز؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سب نہیں تھا، مگر سرکار نے کیا منع کیا کہ دین کا کام اس طرح مت کرنا؟ کرنے منع نہیں کیا، جائز۔ مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں، امام مقرر، مؤذن مقرر، کمیٹی مقرر، متولی مقرر۔ کیا حضور کے زمانے میں ایسا نظام تھا مسجدوں کا؟ نہیں تھا۔ کیا جائز؟ کہ سرکار نے کیا روکا؟ کا نہیں روکا، جائز۔ کیا سمجھے؟ جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے دلیل چاہیے۔ جو جائز کہتا ہے اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ یہ بڑے بیوقوفی کا سوال ہے، کہاں جائز کہاں جائز؟ ارے بھئی یہ دکھاؤ کہاں ناجائز۔ یہ بیوقوفی کا سوال ہے۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ سارے ناجائز جائز کی لسٹ بنی؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ سارے جائز کی لسٹ بنی کہ تم پوچھو کہاں جائز؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ناجائز کی لسٹ بنی۔ یاد رکھو، جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے، ناجائز کے لیے۔ مثال بتاؤں، حضور کے زمانے میں لوگ شراب پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے؟ کیا نبی نے کہا تھا پینے کو؟ کیا کوئی آیت اتری تھی کہ شراب پی لو؟ پہلے سے پیتے چلے آ رہے تھے، پی رہے تھے، اور جب روکا رک گئے۔ تو کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے۔ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کے لیے چاہیے۔ لوگ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرتے رہے۔ حضور کے زمانے میں کیا نبی نے کہا تھا ایسا کرو؟ کیا قرآن کی آیت آئی تھی؟ ارے پرانے زمانے سے چلے آ رہے تھے، کر رہے، مگر روکا تو روک کر۔ سود لیتے رہے، پہلے سے لے رہے تھے۔ کیا نبی نے کہا تھا کہ سود لو؟ کیا نبی سے پوچھ کے لیا تھا؟ نہیں، لیتے رہے، نبی نے روکا، رک گئے۔ جوا کھیلتے رہے، نبی نے روکا، رک گئے۔ تو روکنے سے جب نبی روکے تو رکنے کے لیے دلیل چاہیے، کرنے کے لیے نہیں۔ ایسے بے وقوف ہیں، یہ کرنے کے لیے دلیل مانگتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔